السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بڑی اہم آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرنی ہے۔ سب سے بڑی ایک جو بریکنگ نیوز آج چلی ہے وہ یہ ہے کہ جناب بشرا بی بی کی ڈائری لیک ہو گئی ہے۔ اب ڈائری ویسے تو پانی کی ٹنکی لیک کرتی ہے، لیکن یہ ڈائری بھی لیک ہو گئی ہے۔ ڈائری کس طرح لیک ہوئی ہے اور اس کی کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے اور کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، وہ تفصیلات بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ 7 درخواستیں اکٹھی ان کی جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئی ہیں۔ اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میرے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کی جناب ڈائری لیک کر گئی ہے۔ بیسیکلی لیک کیا کی ہے وہ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا نا جا کے زمان پاک میں، تو اس وقت وہاں پہ پولیس والوں نے جو ہے وہاں سے کچھ چیزیں اٹھائی تھیں، وہاں سے ان کے گھر سے، تو موسٹ پرابلی وہاں سے جو ہے وہ ان کے گھر سے یہ ڈائری بھی اٹھا کے لے گئے۔ اور یہ ڈائری اٹھا کے اس کے بعد چند جگہوں کے اوپر، چند جگہ جو ہیں وہ ظاہری بات ہے میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا، لیکن چند لوگوں کو جو ہے وہ یہ پکڑا دی گئی کہ لو جی ایدے تو کھیڈو ان جا کے۔ اور اس کے بعد ماشاءاللہ پاکستان کے ایک چینل، میں نام نہیں لینا چاہتا اس چینل کا، اس کے اوپر ایک ماشاءاللہ پوری طویل ٹرانسمیشن شروع ہو گئی اس ڈائری کے اوپر کہ جی بشرا بی بی کی ڈائری جو ہے وہ لیک ہو گئی ہے۔ اور وہ جناب اس کے اندر جو ہے نا بڑے چشم کشا انکشافات، ایسے بڑے بڑے انکشافات، میں پہلے سمجھا کہ شاید پتہ نہیں نیوکلیر کوڈ لکھے نے ہوتے، میں پہلے یہ سمجھا کہ جناب اس کے اندر یہ لکھے ہوئے، لیکن بہرحال خبر کیا تھی ذرا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں تاکہ جو رپورٹ ہوا ہے، میں یہ پہلے بتا دوں یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اس چینل نے جو تفصیلات ہیں وہ ساری شیئر کی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی اب یہ رپورٹ کس طرح ہوا ہے، بشرا بی بی کی ڈائری کے ناقابل تردید چشم کشا انکشافات منظر عام پر آ گئے۔ عدلیہ، فوج اور حکومت پر کون کیسے دباؤ ڈالے گا، ڈائری میں سب درج ہے۔ اچھا بائی دا وے میں آپ کو بتا دوں یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈائری جو ہے یہ ایکچولی 2020 کی ہے، سن 2020 کی یہ ڈائری لکھی ہوئی ہے۔ آگے کہتے ہیں جی بشرا بی بی نے دعائیہ الفاظ کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کی ذہن سازی کی، اور اس مقصد کے لیے دعا کے لیے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو باغیانہ الفاظ استعمال کرائے گئے۔ ڈائری سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بشرا بی بی کے احکامات تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہدایت دیتی رہیں کہ کن الفاظ میں اور کیا دعا کرنی ہے، فضا بنا کر عدلیہ پر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ منفی فیصلہ نہ آئے۔ تحریر سے ثابت ہوا بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی ڈکٹیشن دیتی رہیں۔ بشرا بی بی کی ڈائری میں انکشافات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کس کو کیسے چلانا ہے، حکومت اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کو کیسے دباؤ میں لانا ہے، عدلیہ، فوج اور حکومت پر کون اور کب دباؤ ڈالے گا۔ بشرا بی بی پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کے فیصلے کرتی رہیں، اور چیئرمین پی ٹی آئی تمام فیصلے اور اقدامات بشرا بی بی کے حکم پر کرتے رہے۔ سابق وزیر اعظم مکمل طور پر بشرا بی بی کے زیر تسلط تھے۔ بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو کنٹرول کرتی رہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو مسلط فیصلے پارٹی قیادت سے چھپانے کی ہدایت ہوتی رہی۔ پہلے اعلان نہیں کرنا، پارٹی کو بھی نہیں بتانا آپ کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں۔ بشرا بی بی وکلا اور چیئرمین پی ٹی آئی کی گفتگو بھی کنٹرول کرتی رہیں۔ ہدایت دی جاتی کہ وکلا نے عام سوالات کرنے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی نے خاموش رہنا ہے۔ بشرا بی بی کی وکلا کو ہدایت دیتی تھی کہ آپ نے کہنا ہے ہماری درخواست کیوں نہیں سنی جاتی۔ بندیال آ گیا، نواز نے کہا تھا اب دیکھتے ہیں یہ حکومت کیسے رہے گی۔ خواجہ حارث سوال اٹھائیں، اعظم سواتی کیس میں مقامی سہولت کار کون تھے۔ ڈائری کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی سوچ اور شخصیت مرشد کی مکمل قید میں رہی۔ عمران خان نے مکمل گرفت میں آنے پر اہلیہ کو مرشد کہنا شروع کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی شخصیت پر بشرا بی بی کی دقیانوسی خیالات کی چھاپ رہی۔ یہ سارا کچھ چینل پہ رپورٹ ہو رہا ہے، یہ دقیانوسی اور یہ سب کچھ مرشد، یہ سب کچھ رپورٹ ہو رہا ہے چینل کے اوپر۔ ان کے کھانے پینے پر بھی بشرا بی بی کا مکمل کنٹرول رہا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کے تمام فیصلے بشرا بی بی کی گرفت میں رہے۔ ڈائری میں درج ہے عمران خان کس وقت کیا کھانا ہے اور کیسے کھانا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے صبح قہوہ، شہد اور جوس پینا ہوتا ہے، دوپہر کو کباب، گوشت، مچھلی کھانی تھی، وٹامنز بھی لینے تھے۔ ڈائری میں دودھ کے بارے میں بشرا بی بی کی عجیب منطق سامنے آئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو دودھ صرف رات 12 بجے پینے کی اجازت تھی۔ اور اس کے علاوہ مطلب اس میں یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ جناب فلاں پیجز جو ہیں وہ پھٹے ہوئے تھے اور یہ ڈیٹ کے اوپر یہ ڈیٹ لکھی ہوئی تھی۔ وہ آپ یقین کیجئے پوری ٹرانسمیشن ماشاءاللہ جو ہے وہ اس کے اوپر شروع کی گئی کہ جناب اس کے اندر کیا کیا لکھا ہوا ہے اور کیا کیا اس میں ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں۔ میں ایکچولی اس ٹرانسمیشن میں دیکھ رہا تھا اور میں نام نہیں لوں گا، میں کیونکہ اس کے اوپر جو لوگ کامنٹری کر رہے تھے نا وہ میں ان کو خود بھی جانتا ہوں، میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ رہا ہے، اس لیے میں ان کے نام نہیں لوں گا، لیکن مجھے ان کے چہروں سے یہ فیل ہو رہا تھا کہ ان کو اس چیز کے اوپر کامنٹری کرتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے کہ یار ہم یہ کس چیز پہ کامنٹری کر رہے ہیں، یہ کیا چیز ہے۔
ان میں سے کسی ایک نے ایک دفعہ یہ نہیں سوال کیا کہ یار آپ کو ایک ایتھیکل چیز ہوتی ہے, ایک سب سے بیسک ایتھکس ہوتے ہیں کہ آپ کسی کی ڈائری نہیں پڑھ سکتے. پہلی بات تو یہ ایک بیسک ایتھکس ہے. دوسرا, اگر یہ ڈائری پولیس اٹھا کے لے کے گئی تھی, اگر تو وہاں سے اٹھا کے لے کے گئی تھی, تو یہ صحافیوں کو اور چینلوں تک کس طرح پہنچی؟ کوئی اس پہ سوال نہیں ہو رہا کہ ایک ایویڈنس کے طور پہ آپ لے کے گئے ہوں گے نا. پہلی بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ پکڑنے عمران خان کو گئے تھے تو اسی ڈائریاں کو چوک کے لے گئے الیجڈلی. تو اس کے بعد کیا یہ چیز ہے, یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر ایکچولی ایک ٹرانسمیشن ہونی چاہیے, جس پہ ایکچولی ایک کامنٹری ہونی چاہیے کہ جناب بشرا بی بی کے انکشاف, مطلب اس میں کیا حیران کن بات کیا ہے. چلیں ایک منٹ کے لیے آ جاتے ہیں. اچھا جی, وہ بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کا کھانا کنٹرول کرتی تھی. دنیا جہان کے گھروں کے اندر جو ہے وہ بیویاں اپنے ہسبینڈس کے کھانے کو کنٹرول کرتی ہیں. میں جب بیمار ہوتا ہوں, میں کھل کے, میرا جب کولیسٹرول اگر بڑھ جاتا ہے یا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے, میری بیگم بھی میرا کھانا پینا کنٹرول کر دیتی. وہ کہتی ہے آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کھانا, آپ نے میٹ نہیں کھانا, بیف نہیں کھانا, آپ صرف یہ کھانا کھائیں گے. وہ ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے, جو خاتون کھانا ہوتی ہے بندے کا کھانا پینا مینیو شینیو وہی سنبھال رہی ہوتی ہے سارا, تو اس میں کون سی بڑی بات ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ کسی نے اتنا نہیں پوچھا کہ بھائی کیا یہ ایکچولی بشرا بی بی کی ڈائری ہے یا ایکچولی ایک نوٹ پیڈ کے طور پہ استعمال ہوتی تھی. گھروں میں اکثر اوقات نوٹ پیڈ پڑے ہوتے ہیں, اس پہ کوئی بھی اس کے اندر چیزیں لکھ رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی لکھ رہا ہوتا ہے, کبھی کوئی لکھ رہا ہوتا ہے. آپ کو کیا پتا کہ ایکچولی یہ ساری چیزیں بشرا بی بی نے لکھی ہوئی ہیں. لیکن اتنا بڑا مسئلہ, ماشاءاللہ اتنا بڑا مسئلہ اس ملک کا بن گیا کہ بشرا بی بی ڈائری کے اندر جو ہے وہ عمران خان کو کنٹرول کرتی تھی. یہ اب میں نے آج سے چند دن پہلے وہ کامران خان صاحب کی جو ٹویٹ پڑھی تھی نا, یہ اس کی ہی کڑی چل رہی ہے, یہ اسی سیریز کی کڑی چل رہی ہے کہ وہ بیٹھا ہے جیل کے اندر, وہ اندر بند پڑا ہے, تو اس کی بیوی کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا اب کیچڑ پھینکو بیٹھ کے, اور ویکھو جی ڈائری کی لکھا ہے. ڈائری میں کیا کوئی بیہودہ شعر پڑھ لی ہے آپ نے, کیا پڑھ لیا اس کے اندر؟ اور دوسری بات یہ, میں پاکستان کے ماشاءاللہ 342 ایم این ایز, یہ سارے سینیٹر, 100 کے قریب سینیٹرز, یہ جتنے ایم پی ایز ہیں, بیٹھے میرے سامنے قرآن مجید کے اوپر حلف رکھے اور مجھے بتائیں انہوں نے کیا آج تک اپنی بیویوں سے کبھی بیٹھ کے سیاست میں ڈسکشن نہیں کی, اپنی بیویوں سے کبھی بھی کوئی سیاسی پوائنٹس کے اوپر گفتگو نہیں کی. میں مسلم لیگ نون کے لوگوں سے پوچھتا ہوں, کیا نواز شریف صاحب نے کلثوم بی بی سے آج تک کبھی سیاست میں کوئی بات نہیں کی تھی؟ کلثوم بی بی کا بڑا ایک اہم رول تھا. ایون نواز شریف صاحب جب اس سے پہلے جب ان کو جیل ہو گئی تھی مشرف صاحب کے دور کے اندر, تو پوری پارٹی کلثوم بی بی نے سنبھالی ہوئی تھی اس وقت. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ آج وہی موقع ہے نا, آج وہی موقع ہے. میرے لیے کوئی سرپرائزنگ نہیں ہوگا اگر بشرا بی بی آ کے پوری پی ٹی آئی سنبھالنا شروع ہو جائے. واٹس اے بگ ڈیل؟ چلیں باہر کے لوگ تو اس پہ اعتراض کر سکتے ہوں گے, لیکن نون لیگ تو کم از کم اس بات کا اعتراض نہیں کر سکتی. لیکن اتنا بڑا مسئلہ کہ مختلف چینلوں کے اوپر میں نے دیکھا کہ جناب یہ بریکنگ نیوز کر کے یہ بات چل رہی ہے کہ بشرا بی بی کی ڈائری ہاتھ آ گئی. جناب بشرا بی بی کی ڈائری ہاتھ آ گئی, بڑا کمال, بڑی وڈی بریکنگ نیوز. کوئی نہیں پوچھے گا کہ یار کیا یہ ایتھیکلی کسی کی, مطلب ایون جرنلسٹک ایتھکس کے اندر بھی نا 3-4 چیزیں آتی ہیں. کبھی کسی کی بلڈ رپورٹس, میڈیکل رپورٹس, اس کو بیماری کیا ہے, اس کی ذاتیات, اس کی ڈائریز, نجی چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کو ڈسپلے نہیں کرتے اس طرح. یہ بیسک ایتھکس کے اندر یہ چیز آتی ہے. لیکن پاکستان کا آج سب سے بڑا مسئلہ شاید جو ہے وہ یہی بن گیا ہے. خیر یہ جناب ایک معاملہ جو ہے وہ یہ تھا. اس کے علاوہ کچھ اور جو دیگر خبریں ہیں ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس کے علاوہ جناب سپریم کورٹ سے ایک خبر جو آئی ہے, اور وہ ظاہری بات ہے جو سابقہ حکومت چلی گئی ہے, شہباز شریف صاحب کی پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے, اس کے لیے ایک دھچکا ہے. اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون 2023 کو جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا ہے. تھوڑا سا صرف اس کا میں بیک گراؤنڈ اگر میں مختصر آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا سکوں. بیسکلی یہ ایک لا پاس کیا گیا تھا جب الیکشنز کی تاریخ کے حوالے سے کیس چل رہا تھا, تو اسی دوران جو ہے وہ حکومت کی جانب سے یہ قانون جو ہے وہ بتایا گیا تھا کہ جناب عارف علوی صاحب نے بھی اس کے اوپر سگنیچر کر دیے ہیں, اور یہ سامنے لایا گیا تھا. اور وہ یہ تھا 184(3) کے تحت جو کیسز فائل ہوتے ہیں اس کے اگینسٹ اپیل کا حق جو تھا وہ موجود نہیں تھا. ریویو کا تھا لیکن اس کو پراپر اپیل کا حق جو ہے وہ موجود نہیں تھا. تو حکومت نے یہ قانون سازی کی تھی کہ جی ان کو بھی جو ہے وہ اپیل کا حق ہونا چاہیے. ایک دوسرا کہ 184(3) کے تحت جو کیسز سنے جائیں گے, یعنی سو موٹو کیسز جو سنے جائیں گے, اس میں جو بینچ بنے گا وہ جب اس کی اپیل لگے گی تو اس سے بڑا بینچ بنے گا. اس میں وہ ججز بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن اس سے بڑا بینچ جو ہے وہ بنے گا. تو بیسک قانون جو ہے وہ میں صرف آسان الفاظ میں وہ یہ تھا. اب اس کے تحت یہ کہا جا رہا تھا
کہ مطلب کچھ ہلکے کہہ رہے تھے کہ جی نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین کی جو نااہلی ہے وہ اس سے لنکڈ ہے. میری مسلم لیگ نون کے چند رہنماؤں سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی اس کو سپریم کورٹ نے آج جو ہے کالعدم قرار دے دیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جون میں ایکچولی محفوظ کیا گیا تھا, لیکن اس کو آج جو ہے وہ جاری کر دیا گیا, اس فیصلے کو جاری کیا گیا. تقریباً 51 پیجز کا یہ فیصلہ ہے, اور جسٹس منیب اختر نے جو ہے اس کے علاوہ اپنے ایڈیشنل نوٹس بھی جو ہیں وہ اس کے علاوہ لکھے ہیں. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے ہی پارلیمنٹ تحلیل ہوئی ہے تو اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ جاری کیا گیا ہے. اب قانونی ماہرین اس کے اوپر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس کی ٹائمنگ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ بیسکلی یہ کیس جو ہے وہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان بیلنس آف پاور کے حوالے سے تھا, اور یہ بڑی پرانی ایک بحث ہے, یہ جنگ چلتی آ رہی ہے کہ جناب سپریم کورٹ جو ہے وہ سب سے پاورفل ہے یا پارلیمنٹ سپریم ہے. بیسکلی یہ وہی ڈیبیٹ ہے. لیکن یہاں پہ ہوا یہ ہے کہ پارلیمنٹ جب تحلیل ہو گئی ہے تو اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا. ایون دو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے اوپر یہ باؤنڈ ہے کہ وہ کس وقت فیصلہ جاری کرتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ اسمبلی تحلیل ہوئی اور یہاں پہ فیصلہ جاری کر دیا گیا. اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, چند قانونی ماہرین نے یہ بات کل ہی کہہ دی تھی کہ اب دیکھیے گا اسمبلی چلی گئی ہے, اب اسمبلی کے قوانین بھی جائیں گے, اور وہی ہوا کہ سپریم کورٹ نے جو ہے اس سلسلے میں فیصلہ جاری کر دیا. چند قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اور بھی دیگر فیصلے جو ابھی تک پینڈنگ تھے, جو چل رہے تھے, فوجی عدالتوں کا معاملہ ہو گیا, اس کے علاوہ بھی چند ایسی قانون سازی ہے جو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر زیر بحث ہے, اس سلسلے میں بھی حکومت کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آنے والی عنقریب. تو یہ ایک معاملہ جو ہے نا وہ سامنے آیا, اور بیسکلی اس کے اندر جو فیصلہ تحریر ہوا ہے وہ حکومت کے خلاف ہی گیا ہے. اب میں اس میں ایک بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ نون لیگ کے جو وکلا کی سائیڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی اس سے نواز شریف کی نااہلی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کا یہ ماننا ہے کہ بیسکلی ان کی نااہلی کے حوالے سے پہلے ہم قانون منظور کر چکے ہیں کہ وہ 5 سال کی ہوگی, اور چونکہ وہ کیس ابھی ہائی کورٹ کی طرف ہے, نیچے ہے, اور اس نے بھی اوپر ابھی وہ آیا ہی نہیں ہے, تو اس لیے ان کی آٹومیٹکلی اب جو سزا ہے وہ لائف ٹائم نہیں ہوگی بلکہ 5 سال کے لیے ہوگی. لیکن جو ان کے مخالف قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے جو کیسز آلریڈی ہو چکے ہیں جس میں سزائیں ہو چکی ہیں, اس کا اطلاق جو ہے وہ ان کیسز کے اوپر نہیں ہو سکتا, اور اگر آپ نے یہ کروانا بھی ہوگا تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم کروانی پڑے گی, اور جب تک نئی پارلیمنٹ نہیں آتی تب تک کوئی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. تو نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں مل سکتا. یہ دو مختلف قانونی اس پہ مطلب رائے ہے اس سارے معاملے کے اوپر. لیکن بہرحال حکومت کا پاس کیا گیا یہ جو قانون تھا اس کو اب فارغ کر دیا گیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ آ جائیں عمران خان صاحب کے حوالے سے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی 7 درخواستیں جو ہیں اس کو آج فارغ کر دیا گیا, اور وہ معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں تحریک انصاف کے چیئرمین کی 7 مقدمات میں بری ضمانتوں میں حاضری معافی کی درخواست پر سماعت ہوئی. دوران سماعت عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر نے حاضری معافی کی درخواست پر دلائل کے لیے مہلت مانگتے ہوئے کہا کہ عدالت سے چاہوں گا کہ مزید ریکارڈ اکٹھے کرنے کی مہلت دی جائے تاکہ بہتر انداز میں دلائل دے سکوں. اگر آپ پھر بھی کہیں کہ دلائل دو تو میں موجود ریکارڈ کے مطابق دلائل دے دوں گا. عدالت نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ آپ دلائل دیں. سلمان صفدر صاحب نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ نے بھی چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئٹہ کیس میں 24 اگست تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا ہے. سرکاری وکیل سے کہوں گا کہ میرے ساتھ پورے 50 اوور کا میچ کھیلیں, وائٹ واش یا پھر بارش کی وجہ سے جیت کا کپ نہ اٹھائیں. چیئرمین پی ٹی آئی تو عدالت پیش ہونا چاہتے ہیں, آپ پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں, آج میری ٹیم بھی پوری نہیں ہے. اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ قانون کے خلاف تو عدالت فائدہ نہیں دے سکتی, عدم پیروی پر اگر ضمانت خارج ہوتی ہے تو وہ درست ہے. جب ایک ملزم سزا یافتہ ہے تو پھر ضمانت کیسے چل سکتی ہے؟ مفروضے پر بات نہیں کی جا سکتی, قانون کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. سارے دلائل سننے کے بعد عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 7 مقدمات میں عبوری ضمانت میں حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا, جسے بعد میں جاری کرتے ہوئے عدم پیروی کی بنیاد کے اوپر وہ تمام عبوری ضمانتیں جو ہیں وہ خارج کر دی گئی. تو یہ ایک بری خبر ایک دفعہ نہیں 7 دفعہ عمران خان صاحب کے لیے آئی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست کے اوپر بھی سماعت ہوئی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ تھی کیونکہ یہ چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی اٹک سے جو ہے وہ اڈیالہ جیل ٹرانسفر ہو جائے. اس پہ آج چیف جسٹس کل بیمار تھے, نہیں آ سکے, آج وہ آئے اور انہوں نے کیس کی سماعت کی. عدالت نے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے سوال کیا کہ درخواست گزار وکلا کا کہنا تھا کہ ٹرائل کورٹ نے اڈیالہ جیل بھیجا, آپ نے اٹک بھیج دیا. اڈیالہ جیل سے اٹک جیل منتقلی کا فیصلہ کس کا تھا؟ اس پہ پنجاب حکومت کی جانب سے اٹک جیل منتقلی کا ایک لیٹر عدالت میں پیش کیا گیا. عمران خان صاحب کے وکیل شیر افضل مروت نے کہا
کہ ہمیں بھی لیٹر کی کاپی فراہم کی جائے۔ عدالت نے پوچھا کہ ایک چیز بتائیں، کیا وکلا ملزمان سے نہیں مل سکتے؟ اس پہ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ 7 اگست کو ایک وکیل چیئرمین پی ٹی آئی سے ملے، وکیل صاحب نے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے وکالت نامے دستخط کروائے۔ عدالت نے پوچھا کیا صرف وکالت نامے دستخط کرانے کے لیے وکیل اپنے کلائنٹ سے جیل میں مل سکتا ہے؟ اس طرح اجازت نہ دینا تو عدالتی حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت میں آ جائے گا۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ 7 اگست کو ہم نے ملنے کی اجازت دی، 8 اور 9 اگست کو یہ دیر سے پہنچے تھے۔ چیف جسٹس اسلام آباد نے استفسار کیا کہ صبح 8 بجے سے 2 اور یہ 3 بجے تک بھی ہو سکتی ہے، کیا یہی ہے؟ پنجاب حکومت کے وکیل نے جواب دیا جی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے 180 کیسز ہیں، ہم نے چیئرمین پی ٹی آئی سے ایڈوائس لینا تھی۔ چیف جسٹس نے ریمارک دی کہ اگر وکیل کسی اور کیس میں جانا چاہے تو طریقے سے ملاقات ہونی چاہیے، پرچے نہ ہوں۔ شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ ہائی کورٹ ہے، اگر کوئی یہاں غلط بیانی کرے تو اس کے اثرات ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں کل وہاں 4:30 بجے پہنچا، آج یہاں پر غلط بیانی کر رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا نمائندہ یہاں بیان حلفی دے دے کہ ہم کل 4:30 بجے پہنچے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے میں اسی لیے اتنی تفصیلات میں جا رہا ہوں تاکہ آئندہ ایسا کچھ نہ ہو۔ وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر بھی تسدیل کی جا رہی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی بڑی پارٹی کے لیڈر، سابق وزیر اعظم اور ساتھ ہی سزا یافتہ ہیں، دونوں چیزوں کو اکٹھے لے کر چلنا ہے، جو حقوق چیئرمین پی ٹی آئی کے ہیں وہ ملنے چاہیے۔ شیر افضل مروت نے کہا 48 گھنٹوں میں انہوں نے جیل کلاس کا فیصلہ کرنا تھا جو نہیں کیا۔ سب سے پہلے مرحلے میں یہ ٹرائل جج کا کام تھا۔ رولز کے مطابق ٹرائل کورٹ، سپرنٹینڈنٹ جیل اور ڈی سی ہے جو اتھارٹی ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں اڈیالہ جیل میں قیدی زیادہ ہیں، حالانکہ یہاں سیکیورٹی زیادہ اچھی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بی کلاس ہے، میڈیکل سہولت اٹک سے زیادہ ہے۔ کس قانون کے تحت انہوں نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ کے بجائے اٹک جیل منتقل کیا؟ پاکستان کی تمام جیلوں میں قیدی جگہ سے زیادہ ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں ایک چیئرمین پی ٹی آئی کی وجہ سے جیل میں جگہ بھر جائے گی۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا ہم نے 5 ڈاکٹرز جیل میں ان کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ڈی ایچ کیو میں پہلے معاملہ بھیجا جاتا ہے، پھر بورڈ ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے۔ وکیل نے کہا نواز شریف کے کیس میں ڈاکٹر عدنان روزانہ ان کے پاس جاتے تھے۔ عدالت نے پوچھا آپ بتائیں اس ہائی پروفائل کیس میں کیا پوزیشن تھی؟ وکیل نے جواب دیا اس وقت مجھے نہیں پتا۔ وکیل نے کہا شیر افضل مروت نے کہا آپ اڈیالہ جیل سے ریکارڈ منگوا لیں۔ عدالت نے سوال کیا کہ اگر کوئی اپنے ذاتی مولد سے چیک کرانا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ملاقات اور سہولیات کا معاملہ ہے، میں اس متعلق آرڈر کروں گا۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ اگر عدالت ہفتے میں 1 یا 2 دن رکھ دے اور وقت مقرر کر دے تو ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر 1-2 لوگ بھی جا رہے ہیں تو پھر تو کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں ہوتی۔ عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا ساری زندگی ہم اڈیالہ جیل میں جاتے رہے، اپنے کلائنٹ سے ملتے رہے، کل انہوں نے بشرا بی بی کی ملاقات کرائی، پھر مجھے کہا 1 دن میں 1 ملاقات ہو سکتی ہے۔ روزانہ لوگوں کو یہ گھروں سے اٹھا رہے ہیں، آپ کے سافٹ الفاظ سے یہ سمجھنے والے نہیں۔ ہم قرآن پاک دینا چاہ رہے ہیں، کتابیں دینا چاہ رہے ہیں، یہ وہ نہیں دینے دے رہے۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے جواب دیا کہ قرآن پاک بھی ہے، جائے نماز بھی چیئرمین پی ٹی آئی کے پاس ہے، چیئرمین پی ٹی آئی کے کھانے کے لیے الگ باورچی رکھا ہے، الگ برتن رکھے ہیں، ایک میڈیکل آفیسر، ایک ڈی ایس پی کھانا چیک کرتا ہے، پھر چیئرمین پی ٹی آئی کو دیا جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس یہ پھر کہوں گا ماضی قریب میں ایک ہائی پروفائل قیدی کو یہ سہولت نہیں تھی؟ تو نعیم حیدر پنچوتا جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے کہا میں سپرنٹینڈنٹ جیل کے دفتر میں ملا ہوں، وہاں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں، اس عدالت نے حفاظتی ضمانت دی ہے، ان سے پوچھ لیں پھر بھی ہمیں گرفتار کریں گے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے میں نے 7 دن کی حفاظتی ضمانت دی ہے، توہین عدالت کی درخواست دیکھ لوں گا۔ عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی کی فیملی کی طرف سے یہ خطرہ ہے کہ ان کو زہر دیا جا سکتا ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے گا چیئرمین پی ٹی آئی آپ کی حراست میں ہے، ذمہ داری جیل سپرنٹینڈنٹ پر ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہمارے 15 اگست کو کیسز ہیں، اس کے علاوہ بھی کیسز ہیں، اگر پولیس لائنز کو ہی سب جیل ڈکلیئر کر دیں تو ویڈیو لنک کی سہولت مل جائیں گی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے میں مناسب آرڈر کر دوں گا، ہفتے میں 1 2 3 بار ملنا ہو تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ ایسا نہیں ہوتا، پرچے ہوں وکیلوں پر جو قید میں ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ ابھی تک جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ابھی تک فی الحال کوئی آرڈر نہیں آیا، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں اس کی تفصیلات بھی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیا آرڈر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جیو کے اوپر یہ رپورٹ ہوا ہے جناب کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے مہینے پاکستان واپس آ رہے ہیں، اور یہ ڈیٹیں ویسے پہلے سے چل رہی تھی کہ موسٹ پرابلی 16 تاریخ کے بعد جو ہے وہ 16 ستمبر کو جب موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے اور نئے چیف جسٹس آ جائیں گے تو پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے۔ اس کے علاوہ نگراں وزیر اعظم کے لیے آج وزیر اعظم اور راجہ ریاض کی ملاقات جو ہے وہ دوبارہ ڈیو ہے، ابھی تک نہیں ہوئی جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، شاید جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں تب تک ان کی ملاقات بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے وہ آج آ جائے۔ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ وہ بریک تھرو آتا ہے کہ نہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔